السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ایمان والا سفر پر نکلتا ہے تو اللہ اس کو کچھ رعایتیں اور کچھ سہولتیں دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے قصر نماز، 4 رکعت والی نمازوں کا 2 رکعت پڑھنا۔ جب آدمی مسافر ہو تو 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھتا ہے۔ 2 رکعت والی تو 2 ہی پڑھی جائیں گی، 3 رکعت والی بھی 3 پڑھی جائیں گی، لیکن جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں انہیں 2 پڑھا جائے گا۔ اب سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے وطن اصلی سے 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت طے کرے اور 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہو تو ایسا آدمی مسافر بن جاتا ہے۔ اب وہ آدمی اپنی 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھے گا جب وہ تنہا پڑھے یا وہ خود امامت کر کے پڑھائے تو 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھے گا۔ اب سفر شروع کب ہوتا ہے؟ تو سفر شروع ہوتا ہے اپنے وطن کی حدود سے باہر نکل جانے کے بعد، اور آج کل اس کو سمجھنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کی حدود کا استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص گوکاک کا رہائشی ہے اور وہ گھٹپربا کی طرف سے باہر نکل رہا ہے، 77 کلومیٹر سے زیادہ 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ اگر لوڑسور برج کراس کر لے تو اس کے بعد اس کی نماز قصر شروع ہو گئی، بھلے ہی اس نماز کا وقت وطن میں شروع ہو گیا تھا۔ مثال کے طور پر 1 بجے کوئی شہر سے نکل رہا ہے، اب نماز کا وقت تو شروع ہو گیا لیکن اس نے یہاں پر نہیں پڑھی بلکہ شہر سے نکل کر وہ لوڑسور یا رباوی میں پڑھ رہا ہے تو وہ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھے گا، اور جب تک آدمی سفر میں ہے اس وقت تک اس پر یہ احکام لاگو ہوں گے۔ اب اگر کوئی شخص 1 2 4 دن یا 1 ہفتے کے لیے گیا، 15 دن سے کم ارادے کے لیے گیا، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کا کام پورا نہیں ہو سکا، اسے 1 یا 2 دن اور بڑھانے پڑ گئے اور اس وجہ سے وہ 15 دن سے زیادہ بھی رک رہا ہے تب بھی قصر ہوگی۔ لیکن اگر اس بات کا یقین ہو کہ 15 دن سے زیادہ رکنا پڑے گا تو اس وقت وہ آدمی قصر نہیں پڑے گا بلکہ اس وقت وہ نمازیں پوری پڑھے گا۔ حضر میں قضا ہونے والی نماز اگر آدمی سفر میں پڑھ رہا ہے تب بھی پوری پڑھے گا، لیکن سفر میں قضا ہونے والی نماز چاہے وہ سفر میں دہرائے یا حضر میں، وہ آدھی پڑھے گا، کیونکہ اس کی نماز جس وقت قضا ہوئی تھی اس وقت وہ آدمی مسافر تھا۔ ایک شخص کو کسی شہر جانا ہے لیکن اپنے وطن سے وہاں جانے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک راستہ 177 کلومیٹر سے کم ہوتا ہے اور ایک راستہ 177 سے زیادہ ہوتا ہے، تو اب جس راستے سے آدمی جائے گا اس کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر بیلگام اگر انکلگی سے جاتے ہیں تو 60 کلومیٹر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی حکیری ہوتے ہوئے جا رہا ہے تو بیلگام 177 سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی حکیری ہوتے ہوئے گوکاک سے بیلگام جا رہا ہے تو وہ اپنی نمازیں قصر پڑھے گا، واپسی بھلے ہی آدمی کسی بھی راستے سے کرے، جانے والے راستے کا اعتبار ہوگا۔ اگر سفر میں گنجائش ہو تو آدمی باجماعت نماز ہی پڑھے بہتر ہے، یہ رعایت تنہا نماز پڑھنے کی صورت میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔